إن ينصركم الله فلا غالب لكم اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے. ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. آج آپ کی سورہ آل عمران کی کلاس نمبر 14 ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم فرسٹ آیا نمبر 9 کی لاسٹ سنٹنس پہ تدبر باقی تھا وہ ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ آیات سٹارٹ کریں گے. اچھا، 8 اور 9 دونوں آیات جو ہیں ہم نے اکٹھی کی تھی، ظاہر ہے چونکہ ٹاپک کے اعتبار سے دونوں ساتھ تھیں. تو جہاں تک ان دونوں آیات میں کیا تھا، 8 نمبر میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی جامع قسم کی دعا تھی، اور اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا، اور اس کو تو بہت تھورلی ہم نے بہت ٹائم لگا کے کمپلیٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم مانگتے رہیں گے. اور اب جب مانگیں گے دعا کو اللہ تعالیٰ سے، تو ہم پورے دل سے ہر چیز سے، خاص طور پہ اس کے جو مین پوائنٹس تھے نا، کہ اس کے اندر دلوں کی کجی یعنی دلوں کا پھرنا، اس کی دعا کہ نہ پھیر اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو ہدایت سے، اور ہدایت مل چکی ہوئی ہے، اب اس کے بعد پلٹے نہیں ہمارے دل. پھر اس کے بعد اس کا دوسرا جو مین پوائنٹ تھا کیا تھا، کہ تو اپنے پاس سے ہمیں رحمت کا تحفہ دے، اور وہ اپنے پاس ایک خصوصی طور پہ رحمت، خاص رحمت. ویسے تو اللہ تعالیٰ سب پہ رحیم ہے، رحمان ہے، لیکن خاص قسم کی رحمت، اور یہ خاص ہی رحمت ہے نا. ہدایت تو وہ دے چکا، جو ہدایت دی ہے وہ آلریڈی رحمت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی وجہ سے تو ہدایت ملی ہے. تو لیکن اب اس ہدایت کے اوپر استقامت کے لیے پھر مزید خاص رحمت چاہیے، تو وہ اپنے پاس سے ہمارے اوپر کر. اور بے شک کہ کیونکہ تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ تو الوہاب ہے، مبالغے کا صیغہ کہ تو ہمیشہ دینے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور یقیناً انا سے استعمال ہو رہا ہے. اچھا، اب اس کے بعد اگلی والی جو آیت تھی نمبر 9، اس کے اندر پھر ایک ہمارا جو مین عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے آخرت کا عقیدہ کہ ہم نے آخرت میں جمع ہونا ہے، اس کو بھی ہم نے بہت تھورلی جامع ان ناسی کو ہم نے ڈسکس کیا، یوم کا لفظ کو ڈسکس کیا سارا. تو یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جس کے پہ یقین ہو، اور یہ ہر وقت انسان کو یاد رہے یہ پوائنٹ، تو پھر وہ سیدھے راستے پہ رہے گا، ہدایت پہ رہے گا، پھر اس میں کجی نہیں آئے گی. اس کا تعلق پیچھے دعا کے ساتھ ہے نا، دعا تو یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے، آگے پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا کوشچن بھی آیا تھا کہ کیا آیا نمبر 9 بھی دعا کا پارٹ ہے؟ بتائیں، آپ لوگ بتائیں. 8 نمبر تو دعا ہے ہی، کیا یہ بھی اس کا پارٹ ہے؟
یہ اب آپ بتائیں سب. شاباش. پھر میں بات کر. آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا پارٹ نہیں ہے آیا نمبر 9 دعا کا، اور باقی سب کہہ رہے ہیں پارٹ. آپ لوگوں کی جو رائے ہے وہ اپنی جگہ ہے. آئی تھنک اٹ از اتھینٹسٹی فرام اللہ. اچھا اب ذرا غور کیجیے گا. پہلے والا آیا نمبر 9 جو ہے وہ تو کلیئر ہے، اس میں تو کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے کہ وہ تو دعا ہے. کیوں؟ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ یہاں سے ایک تو ندا اللہ تعالیٰ کو پکار کے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے التجا کی جا رہی ہے، خاص طور پہ لا تزغ. یہ جو ہے نا یہ والا پوائنٹ، یہ ظاہر ہے حکم تو نہیں کہیں گے نا ہم، اس میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ دعا کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کی جا رہی ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی امر کا سیگا یا کس کا سیگا؟ نہیں کا سیگا. تو یہ ہماری طرف سے جب اللہ کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم التجا کرتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ریکویسٹ کرتے ہیں، کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، اور اللہ کی طرف سے ہو تو پھر ہمیں آرڈر ہوتا ہے دونوں، نہ کرنے کا اور کرنے کا. تو یہ تو کلیئر ہے کہ یہ پوری جو دعا ہے نمبر 8 تک یہ پوری دعا ہے. لیکن اب یہی جو اسلوب میں نے بتایا نا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اور دوسرا پھر آگے جو التجا یا ریکویسٹ ہے وہ دعا بناتا ہے نا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. دعا میں ہمیشہ طلب ہوتی ہے نا، کسی چیز کو مانگنے کی طلب ہوتی ہے، رائٹ؟ تو طلب ہوتی ہے نا، تو یہ طلب ادھر ہے، طلب کے لیے لا ناہیہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے. اچھا اب اگر ہم یہاں اسلوب دیکھیں، یہاں ندا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ندا تو ہے، یہاں بھی ربنا آ گئی. لیکن اگر آگے آپ دیکھیں انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں سارے. دعا بھی اللہ نے سکھائی ہے، لیکن کہہ کون رہا ہے یہ؟ اے ہمارے رب بے شک کہ تو. کس کو کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، جو دعا مانگتا ہے وہ کہتا ہے نا کی ضمیر، رائٹ؟ تو یہاں پہ تو ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے. یہاں پہ اس کی خبر دی جا رہی ہے. یہاں پہ کوئی بھی طلب کی بات ہے؟ کوئی بھی ایسا چیز جس میں طلب ہے، ریکویسٹ ہے، طلب ہے؟ نہیں ہے نا. یعنی کہ یہ کر، یہ چاہیے مجھے، یہ چاہیے. یہاں پہ بے شک کہ ربنا ہی سے شروع ہو رہا ہے، اتنا تو ظاہر ہے جملہ ندائیہ ہے، تو آگے پھر ندا کا جواب ہے. تو یہ کنفرمیشن ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یہاں پہ. ایسے ہم جانتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اس کے لیے کچھ اصول ہے، کچھ طریقہ ہے کہ دعا کی. ہر وقت تو ظاہر ہے وہ پورا پروٹوکول نہیں کیا جاتا کہ جیسے جلدی سے آپ نے دعا مانگنی تو آپ پورا اللہ کی تعریف کریں، پھر اس کے بعد درود شریف اور وہ جو ایک خاص دعا مانگنے کا طریقہ ہے. لیکن کبھی ڈائریکٹلی بھی تو دعا مانگی جا سکتی ہے، جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں روٹین میں. تو یہاں پہ بھی یہاں اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کی کنفرمیشن کر رہا ہے. اللہ ہی نہیں سکھایا لیکن بندہ کر رہا ہے. کر تو بندہ رہا ہے نا، کہ ہم کہہ رہے انہا کا بے شک تو جامع الناس، لوگوں کو جمع کرے گا اس دن، نہیں کوئی شک اس میں. یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی پاور ہے، اللہ کی اتنی قدرت ہے، وہ وہاب ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کے دعا مانگنے کے ساتھ اس چیز کا کہ تیری تو اتنی پاور ہے، تو یہ کرے گا، تو ظاہر ہے تو نے جمع کرنا ہے، تو ادھر حساب کتاب ہونا ہے. یہ ڈسکشن ہم کر چکے ہوئے ہیں نا. تو اس لیے تو اس دنیا میں ہمارے اوپر رحم کر تاکہ ہم اپنے راستے سے نہ بھٹک جائیں. اور پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ. تو یہاں پہ میرے حساب سے جو مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ دعا کا پارٹ نہیں ہے. جب ہم نے دعا مانگنی ہے نا تو ویسے تو دعا ایگزیکٹلی یہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو بھی آگے شامل کریں گے دعا کے ساتھ تو پھر ظاہر ہے ایک کہنا چاہیے نا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی تعریف میں وہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کی اتھینٹسٹی میں مزید اضافہ ہو جائے گا.
یہ یہاں پہ یہ میرے حساب سے یہ بات بنتی ہے. تو دعا صرف بیسیکلی دعا کی جو ورڈنگ ہے، دعا کہتے کس کو ہیں کہ دعا میں طلب ہوتی ہے، دعا میں طلب ہوتی ہے. تو طلب تو یہاں تک پوری ہوگی. اس کے اندر یہ والا جملہ بھی جو یہ تاکید پیدا کر رہا ہے دعا کے اندر، یہ اس کے اندر انفارمیشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ہونا کیا ہے، کیوں یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اور جو پیچھے لوگ ہیں سارے ہی جمع ہونے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو مانتے ہیں جو نہیں مانتے، جو محکمات متشابہات کے حوالے سے. تو یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے، یعنی یہ بھی پارٹ ہے کس کا، یہ راسخین ہمارے دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ دعا کون مانگ رہا ہے. فرسٹ جو لیول پہ ہے راسخین مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ ہوگی بات. یعنی اگر ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اتنا پارٹ 8 نمبر آیا تک دعا مانگ لیں، ان الفاظ کو ادا کریں گے تو انف ہے. دعا جو ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دعا ہے، تو یہ کافی ہے. لیکن اب قرآن میں سے تو کہیں سے بھی کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے نا. آپ کا میننگ یہ ہو گیا کہ یہ جو پارٹ ہے 8 نمبر آیا تک یہ راسخین کا جملہ ہے، رائٹ، معقول القول، کہ ان کے منہ سے فرسٹ ادا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے دعا کی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ والا جو 9 نمبر سینٹنس ہے، ایک تو نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے سینٹنسز ہیں، کیا یہ بھی اس کے اندر معقول القول میں شامل ہے؟ یہی آپ کا سوال ہے. یعنی المیعاد تک پوری آیت یہ بتائیں. اچھا، اس کو کرنے سے یہ والا آپ کا جو سوال ہے، اس سے پہلے میں پوچھوں گی یہ شامل ہے اس میں معقول القول میں؟ یہ شامل ہے کیونکہ دعا کا حصہ. اس کی ایک اور بھی وجہ میں پوچھتی ہوں. اس کے بعد اگر اسلوب دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے، سے ایک بڑے مجھے اس بات سمجھ آئی کہ کیسے ہم سمجھیں گے. یہاں دیکھیں ربنا انکا، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن، نہیں جس میں کوئی شک. یہاں تک تو ہوگی بات. اب یہ جملہ اب ذرا نوٹ کیجئے گا. ہاں، ویری گڈ، ماشاءاللہ. دیکھیں اگر آپ نوٹ کریں کہ اس میں بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، اسے کا کی ضمیر سے سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. مطلب متکلم ہے کوئی جو کس کو مخاطب کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو یہاں پہ یہ کا کی ضمیر اور ظاہر انتا کی ضمیر اسی کے ساتھ، اور پیچھے بھی. اگر اتنے پارٹ میں دیکھتے ہیں، یہاں سے لے کے آیا نمبر 9 کی میں بات کر رہی ہوں، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، تو اس میں بھی سیم ایسے ہی ہے. دیکھیں، اے ہمارے رب، بے شک کہ تو، یہاں پہ اس کی کنفرمیشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن انسانوں کو جمع کرنے کی، اور اس کی پھر سٹیٹمنٹ دی جا رہی کہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر ہم آخری والے جملے پہ آتے ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں یخلف المیعاد، یہاں پہ کوئی جملے میں نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس میں مطلب کوئی راسخین یا ہم میں سے کوئی بھی وہ مخاطب کر رہا ہے، کیونکہ یہاں سے نہیں ہے انکا، کا کی ضمیر نہیں ہے، خطاب نہیں ہے اس کے اندر. یہاں غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا. غائب ہی ہے نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ، یعنی وہ نہیں، وہ خلاف کرتا اپنے وعدے کے. تو میرا خیال ہے آپ کا یہ سوال تھا، آپ نے بہت پیاری بات نوٹ کیا اور یہ اچھا ہو گیا. ورنہ دیکھیں ذہن میں یہ، اب اس سے دیکھیں بات سمجھ آتی ہے نا کہ ایک ہی آیت ہے، 2 آیات ہے، لیکن کتنے ڈیفرنٹ سینٹنسز ہیں نا. اب یہ جو چیز ہے کیسے ہمیں سمجھ آئے گی کہ کہاں پہ خطاب بدل گیا ہے؟ تو وہ تو ہم نے ضمائر کو اور اس کے اسلوب کو دیکھنا ہے نا. تو اگر ہم یہاں سے دیکھنا شروع کریں تو یہاں سے ربنا میں ظاہر ہے یہاں پہ متکلم کی ضمیر آ رہی ہے، ہم کے لیے، ہم، اے ہمارے رب. اور اس کے بعد لا تزغ، تو اس کے اندر انتا کی ضمیر آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، رائٹ. پھر نا کی ضمیر آ گئی، تو نے ہدایت دی، یہ تا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. پھر اسی طرح ہمیں دے، پھر کا کی ضمیر. یہ وہ التفات والا رول آ گیا نا کہ سارے جو ضمائر ہیں، ضمائر ہی ہمیں بتاتے ہیں نا کہ کون کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کس میں غائب کا صیغہ آ رہا ہے. پھر لاسٹ جو جملہ اگر آ جاتا ہے اس میں 8 نمبر آیا کا، تو اس میں بھی دیکھ لیں کا کی ضمیر، انتا کی ضمیر آ گئی، رائٹ. یہاں بھی دیکھیں 9 نمبر میں نا کی ضمیر، یعنی ظاہر ہے ندا ہے، اور کا کی ضمیر. یہاں تک سٹیٹمنٹ. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے تو یہاں پہ اب کیا ہوا، التفات کا رول، یعنی حاضر سے کس طرف چلا گیا اسلوب، غائب کی طرف.
سبحان اللہ، حاضر سے غائب کی طرف. جی اب جی میں ابھی اگلی بات یہی کرنے لگی تھی کہ اب اس میں کیا ہے، اب دعا ہے نا یہ پوری کی پوری. اب ایکچولی بیسیکلی تو دعا 8 نمبر ہے، اور یہاں پہ جو دعا مانگ رہا ہے یہ حصہ جو ہے نا، یہ حصہ اس دعا کی کنفرمیشن کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اتنا حصہ. اور یہ پھر اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کی اتھینٹسٹی، یعنی جواب ہے نا کس چیز کا. ابھی یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہم نے ابھی کیا نہیں ہے، اس کے اوپر ہم بات کر، مجھے اب یاد آ گیا کہ یہ تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے، یہ کس چیز کا جواب ہے، یہ کیا ہے، یہ کس بات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی ہم بات کریں گے. تو چلیں یہ تو بہرحال اب الحمدللہ آپ کے کوشچن سے بات کلیئر ہوگی، تو یہ اب کلیئر ہے. اب ہم اس کے اوپر جب ڈسکشن کرتے ہیں نا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں آیا ہے، اس کا کس کے ساتھ کیا تعلق ہے. رائٹ. اچھا یہاں تک تو ہم نے کر لی تھی، یہ والا جملہ پورا ہو گیا تھا، لیکن لا ریب فیہ اس کو بھی تو ہم نے ابھی تھوڑا ڈسکس نہیں کیا تھا. گو کہ یہ سمپل ہے، اس کے بعد تو سمجھ آتی ہے کہ لا نافیۃ للجنس، جس طرح لا ریب فیہ اس میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہو چکا ہے، یہ سیم ہے نا، یہ وہی والا پوائنٹ ہے، یہاں بھی وہی استعمال ہو رہا ہے لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں. اتھینٹسٹی، حالانکہ یہاں بھی اتھینٹسٹی پوری ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، وہ کون سا دن ہے، اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے کیا، اس کو میں دوبارہ نہیں ڈسکس کری. انا بھی استعمال ہو رہا ہے. اب یہاں پہ لا ریب فیہ کیوں آیا، مزید اس میں تاکید پیدا کرنے کی. اگر کسی کو شک ہے، اور ذرا نوٹ کرے پیچھے انا بھی آ رہا ہے، انا کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ انا یہاں کس ٹائپ کا ہے، انکار ہے. تو یہ یعنی اگر کسی کو شک ہے، کسی کو انکار ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا، تو اس کے لیے لا نافیۃ للجنس لا کے مزید تاکید کہ جو یہ کن کے لیے ہے، جو انکاری ہیں، جو متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، پیچھے جا کے ملتی ہے نا اس کا تعلق. تو یہاں پہ لا نافیۃ للجنس اور ریبا اس کا اسم، اور پھر فی ہی جار مجرور متعلق خبر. ہی کی ضمیر یہاں پہ فی ہی میں کس طرف جائے گی، ہی کی ضمیر. جی یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بالکل بوتھ پارٹس، بالکل. یہ ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، شاباش سب بتائیں. فی ہی نہیں کوئی شک اس میں، کس میں. ایکچولی بیسیکلی تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں یوم کی طرف تو ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پوری بات کی طرف کہ جمع کرے گا اس دن، صرف وہ دن کی تو بات نہیں ہو رہی ہے نا یہاں پہ. رائٹ، خالی دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی وہ دن آئے گا یا اس طرح. اصل پوائنٹ جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یعنی جمع ہونا ہے لوگوں نے اس دن. دن پہ تو چلے مان لیا کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کرنا ہے اس دن، اور سب کو کرنا ہے. یہ ساری جو ادھر اتھینٹسٹی دی جا رہی ہے نا، اس بات کو کنفرم کیا جا رہا ہے کہ وہ دن آنا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کرنا ہے، اور پھر اس کے اندر ججمنٹ ہوگی. جی ڈے آف ججمنٹ، ایگزیکٹلی. خالی یہ نہیں کہ وہ دن آنا ہے، اس دن کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ سب لوگوں نے وہاں جمع ہونا ہے، اور پھر ان کا حساب کتاب ہونا ہے، ججمنٹ ہونی ہے، وہ ساری چیزیں. تو یہ ہی کی ضمیر اس والی کنفرمیشن کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے. دنیا میں جو مرضی کہہ لیں، ہاں یاد کروا رہے ہیں، بالکل جی بالکل الحمدللہ. تو یہ ایک یاد دہانی ہے. تو اس لیے دنیا میں جو مرضی آپ من مانیاں کریں، جو مرضی من مانے میننگ نکالے، لیکن حقیقت میں یہ ہونے والا ہے. اچھا اس کو ہم پہلے آخری والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کنفرمیشن دی گئی ہے اور خبر دی گئی ہے، اور اس بات کا مزید پکا یقین دلائے گا، اس کو دیکھتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد. جی آپ نے کیا کہا، ود یوم، ود ہول ہیپننگ اینڈ فار اللہ کنفرم. ایگزیکٹلی یہ پورا ایک اس کے اندر بات ہے. کیونکہ خالی ہم کہہ دیں نا گرامر کے اعتبار سے کہ ہی کی ضمیر ادھر جا رہی تو وہ بات نہیں بنے گی. بالکل ود آل، کنیکٹڈ ود آل، ایگزیکٹلی. اچھا انا پھر آ گیا، بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ اسم جلالہ،
لا یخلف المیعاد. سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ کیا میننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. اب میرا سوال، اچھا پہلے ہم میعاد کو دیکھتے ہیں. میعاد، میعاد سے کیا مراد ہے؟ یخلفو کا مطلب خلفہ، یخلفو، اخلفہ یخلفو، خلفہ نہیں اخلفہ یخلفو فارم 4 سے ہے نا، اخلاف اس کا مصدر ہوگا. میعاد کیا ہے؟ میعاد ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. میعاد کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ ظرف، ٹھیک ہے نا، اسم ظرف. ظرفو کون سا والا؟ زمان. کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا کیا میننگ ہوگا آپ لوگ بتائیں. واو آئین دال سے اس کا روٹ ورڈ ہے نا، وعدہ یعیدو، ٹھیک ہے. وعدہ یہ ظرف بھی ہے اور اسم اعلیٰ کا وزن بھی ہے. ہاں وزن کے اعتبار سے اسم اعلیٰ کا وزن بھی ہے اور ظرف بھی ہے. لیکن اب یہاں آیت کے اندر ہم کس سینس میں اس کو دیکھیں گے، کیا میننگ ہے یہاں پہ، اس کا کیا معنی کیا جا رہا ہے؟ وعدے کا وقت بتائیں، شاباش. اچھا یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، یہ تھا. اس کے لیے آتا ہے کہ یہ بذات، اب دیکھیں نا معنی کیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ٹرانسلیشن میں تو یہی لکھا ہوتا ہے نا، وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لیکن حقیقت میں اس کے اندر 3 چیزیں پائی جا رہی ہیں. 3. ایک تو بذات خود وعدہ، نمبر 1. نمبر 2 وعدے کا وقت، ٹائم، وعدے کا ٹائم. 3 چیزیں ہیں اس کے اندر. اور وعدے کی جگہ. جی ماشاءاللہ آپ نے بھی وہی لکھ دیا نا. اس کے اندر وعدہ بذات خود، پھر ٹائم اور جگہ. 3 اس کے میعاد کے اندر 3 چیزوں کا معنی پایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا اب اگر اس لحاظ سے دیکھیں، اب خلاف نہیں کرتا، یعنی کہ وہ جو وعدہ کیا اس کو بھول نہیں جاتا. شاید میں نے لاسٹ ٹائم یہ بات بولی تھی یا نہیں، کہ کچھ جاہلی قوموں کی ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وعدہ کر کے بھول جائے. اب یہاں پہ اس کی بڑی ڈیٹیل تفسیروں میں ملتی ہے کہ اگر یہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ مطلب وعدے کے خلاف کہے گا لوگ، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ کہنا بھی جو ہے نا یہ بھی گناہ ہے، نعوذ باللہ، کہ اس بارے میں ڈسکس کرنا بھی. تو اس لیے اس کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے. یہ ظاہر گمراہ فرقے جو ہیں یہ بات بولتے ہیں نا، تو یہ ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ اگر اس کو حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت اگر وہ چاہے تو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے، اس کو ٹال جائے. اب اس کے پیچھے ان کی اپنی ایک منطق ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدہ خلافی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بول رہے ہیں نا، کہ اللہ نے وعدہ کیا اور وہ اس نے غلط وعدہ کیا، تو یہ اس کی شان، جی ماشاءاللہ، یہ اس کی شان الوہیت کے لیے عیب کے طور پہ خلاف ورزی کرنا ہوگا نا. تو جو لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں آپ سمجھ جائیں کہ ان کی کیا وہ ہے نا. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی الوہیت کا جو الوہیت ہے وہ پھر مانتے ہی نہیں ہے نا، اس کو سلب کر دیتے ہیں نا. تو بہرحال یہ اس کے متضاد ہوگا. وعدہ خلافی اور الہ ہونا، یہ دونوں پھر اس کے متضاد بات بنے گی. اچھا اب یہاں پہ ہم نے اب جو اصل تدبر کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ پہلی بات کہ وعدہ کیا ہے، نمبر 1 اس کا ٹائم اور اس کی جگہ. اب آپ بتائیں، چونکہ میعاد کے اندر ہی یہ سارا معنی آ گیا تو پھر اس سے ہم تینوں چیزیں دیکھیں گے نا. میعاد کے اندر 3 چیزیں آ رہی ہیں، تو اب بتائیں اس کے وعدہ کیا ہے. وہ پوائنٹ تو بالکل واش ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ وعدے کی پابند، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کیا وعدہ ہے یہاں؟ یہ بڑی خوبصورت پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے بتانا ہے مجھے کہ کیا وعدہ ہے بیسیکلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا. ویری گڈ. قیامت ول کم، جزا سزا کا وعدہ، ٹھیک ہے. لوگوں کو جمع کرنے کا وعدہ، وہ وقت ضرور آئے گا، قیامت کی طرف اشارہ ہے، جمع کا حساب کتاب کے لیے، ٹھیک ہے، سب کو دوبارہ زندہ کر کے جمع کرنا، حساب کی جزا سزا. اچھا اگر ہم تھوڑا سا
یہ بالکل جو آپ نے کہا یہ اپنی جگہ آیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے تو بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم تھوڑا سا پچھلی آیت کے ساتھ بھی اس کو جوڑ لینا، ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلی آیت کا تعلق مطلب دعا کا تعلق 9 نمبر آیت کے ساتھ ہے نا، رائٹ. میں یہ اپنے طور پہ یہ بول رہی ہوں کہ کیونکہ 8 اور 9 دونوں آیات اکٹھی ہیں نا، کنٹینیویشن ہے نا، انہی کی راسخین کی آگے کنٹینیویشن ہے. اگر ہم پہلے 8 نمبر آیات سے اس کا ربط جوڑیں پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ سے بھی کرتے ہیں، تو اگر ہم 8 نمبر سے پہلے جوڑیں تو اس میں کیسے کنیکشن ہوگا اس کا وعدے کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس کا کیا ہے کوئی کنیکشن 8 نمبر آیا سے بھی؟ یعنی دعا سے، دعا کہوں گی 8 نمبر آیا نہیں، دعا سے بتائیں. ویری گڈ، پہنچ گئے نا آپ لوگ. دیکھیں کیونکہ دیکھیں نا اب اللہ تعالیٰ کی یہ جو تبھی تو انسان مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹیک کیئر کرنے کا، یعنی اس کی رب ہونے کی جو صفت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو پھیرنے والا بھی ہے، ٹھیک. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جب بات ہم کرتے ہیں، ہدایت اور رحمت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اسی لیے اس سے پھر مانگتے بھی ہیں. تو اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا، تم مانگو. صرف مانگنا ہم نے ہے نا، مانگنے کا بھی طریقہ اس نے سکھا دیا ہے. تو اگر ہم 8 نمبر سے جوڑتے ہیں تو میں نے اس کو جب غور کیا تو مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق جڑتا ہے، صرف ادھر اس والی پوائنٹ کے ساتھ نہیں. ہاں وہ قریب تر جو ہے نیچے والا پوائنٹ تو ہے ہی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتھینٹسٹی آ جائے کہ جب بھی تم دعا مانگو گے، الوہاب کی صفت بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ الوہاب کی صفت بھی آ رہی ہے. تو دیکھیں اللہ کی صفات جو ہے اللہ کے کام ہے نا، تو ہمیں اگر اس بات کا یقین نہ ہو مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں ہدایت کو ملنے کا یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے، جس وقت مانگیں گے اس وقت کے اعتبار سے، تو پھر ہمیں کیسے ہم دعا مانگیں گے؟ اس کے اوپر ہمیں یقین نہ ہو تو اس کا کیا پھر فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی جتنی بھی دعائیں ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ جوڑتا ہے، جو کہ اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر نا بندے کو وہ کرتی ہے. اچھا دعا کے بارے میں جہاں تک بات ہے، میں چاہتی تھی کہ ایک آپ کو کچھ بتاؤں. ابھی میں آپ سے نا کچھ تھوڑا دعا سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹ پوچھوں گی. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو اللہ کا جواب، اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے طریقے سے جواب دیتا ہے، یعنی اس کی قبولیت کے حوالے سے یا اس کے جواب دینے کے حوالے سے. جو میرے پاس ایک اس کی انفارمیشن تھی اس میں 5 طرح سے جواب عنایت فرماتے ہیں. آپ نے کہا 3 طرح سے، چلیں آپ بتائیں مجھے 3 بتائیں آپ پہلے. نمبر 1 دعا کا جواب اللہ کی طرف سے. نمبر 1 کیا ہے؟ حدیث سے 3 ملتے ہیں، ٹھیک ہے بتائیں آپ 3 جو حدیث سے ملتے ہیں وہ بتائیں. نمبر 1 اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی جب مانگی جائے تو فوراً دعا قبول ہو گئی. ویری گڈ. نمبر 1 فوراً. نمبر 2 بتائیں. دعا از ایکسیپٹڈ ایز اٹ از، فوراً. نمبر 2 میں کیا آئے گا؟ اچھا دعا کی وجہ سے جو پہلا جواب آیا ہے کہ دعا قبول، اس کا مطلب دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی جگہ جو دعا مانگی گئی، جو مانگا گیا ہے وہ قبول نہیں ہوتی، بلا کا ٹل جانا، دور کرنا، یہ میننگ ہے. اچھا تیسرا آپ کا یہ ہے کہ آخرت میں اجر ملے گا. عطا ہوتا ہے لیٹر اور ریسٹ فور آخرہ. اچھا آپ نے تینوں کر دیے، لکھ دیے کچھ دیر بعد قبول ہوتی ہے، یعنی فوراً نہیں ہوتی لیکن دنیا میں ہی کچھ دیر بعد ہوتی ہے، یہ میننگ ہوا. نمبر 3 دنیا میں ہوتی نہیں، آخرت میں اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے، کیا یہ تینوں میننگ؟ یعنی 4 میں پھر یہ ہو گیا نا کہ دعا قبول نہیں ہوگی. ایک تو ہے کہ فوراً قبول ہوگی، ایک اس وقت فوراً نہیں ہوگی، بعد میں کسی وقت ہوگی، اور یا پھر اس ہوگی نہیں، دنیا میں وہ چیز نہیں ملے گی، آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اور 4 میں کیا ہے کہ
جو مانگا ہے وہ نہیں، اس کی جگہ کچھ اور ریپلیس کر دے، اس سے بہتر کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی کوئی بلا دور کرتا ہے اس طرح، رائٹ؟ ریموو ہارڈ شیپس یا جو بھی ہو اس کی جگہ. تو یہ 4 ہو گئی نا، رائٹ؟ آپ نے 3 کہی تھی، حدیث کے مطابق 4 ہوگی. ایک اور بھی ہے، ویری گڈ. حدیث کے الفاظ کے مفہوم کے اعتبار سے کہ قبولیت ہو جاتی ہے یا کوئی بلا ٹال جاتی ہے یا پھر اوپر اٹھا لیتا ہے، بعد میں انشاءاللہ دے گا. اور پھر ہم لوگ جب ادھر جائیں گے حدیث کے مطابق تو اس وقت پھر جب انسان دیکھے گا اپنی جو دعائیں قبول نہیں ہوئی کہ ان کا کیا اجر ملے گا، تو کیا کہے گا پھر وہ؟ پھر کہے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں. اس وقت پھر یہ کہیں گے، کیونکہ جو اجر اس کا ملنے والا ہے نا، افسوس کریں گے کہ کوئی بھی نہ ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی بات. اب ظاہر ہے اس کی اور بھی ہوں گی نا، اور بھی روایات ہوں گی، اور بھی اس اعتبار سے ہوگا. اچھا، یہاں پہ اگر ہم یہ والا پوائنٹ کریں، دیر سے قبول ہونا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ باقی فوراً قبول ہونا تو ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ یہ پوائنٹ میرے دماغ میں ابھی اللہ نے ڈالا ہے. اس کی میرے پاس ایک دلیل ہے، دیر سے قبول ہونا، دنیا میں ہی ہونا. جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے مانگی تھی، تو وہ ہوئی نا قبول، کتنے عرصے کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ والی دعا بھی ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے فوراً بھی ہوتی ہے، دیر سے بھی ہوتی ہے. آخرت کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، بلا ٹالنے کا بھی پتہ ہے. ایک اور رہ گیا. تو اب میرے پاس جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک چارٹ سا بنا ہوا ہے. یہ ہے وہ چارٹ. اب یہاں دیکھیں، ہمارے مانگنے پر اللہ کا جواب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سوال کرنے اور مانگنے کا 5 طرح سے جواب عنایت فرماتے ہیں. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اچھا، جب ہم دعا مانگتے ہیں کوئی بھی، تو ایک اس کے لیے آپشن یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہاں لے لو، یعنی وہ فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے. حدیث کے مطابق فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے ہاں ملے گا، مطلب قبول ہوگی، لیکن ابھی نہیں، اس وقت نہیں، پھر کسی وقت، یعنی اس میں تھوڑا ڈیلے آ جاتا ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس کی مثال ہمیں ملتی ہے. یہ تو ہماری روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے نا کہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تیسرا آپشن جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمہاری مانگی ہوئی چیز سے بہتر عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، اسی کے مطابق پھر اس سے بہتر، جو مانگا ہے اس سے بھی بہتر عطا کروں گا. اور ظاہر ہے ابھی کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. چوتھا آپشن کیا ہوتا ہے؟ تمہارے مانگنے پر تمہاری فلاں مصیبت ٹال دیتا ہوں. یہ جو آپ نے ابھی بتایا نا اس میں کہ اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اس دعا کے بدلے میں. دعا جو چیز مانگی وہ نہیں ملتی، لیکن اس کے بدلے میں اس کی جگہ کوئی بڑی مصیبت ٹال جاتی ہے، بلائیں ٹال جاتی ہیں مختلف قسم کی. پانچواں جو اس کا آپشن ہوتا ہے کہ تمہاری اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں. ابھی تو یہ بات نہیں ہمیں سمجھ آتی، لیکن حدیث کے مطابق جب پتہ چلے گا کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں دنیا میں، اس کی جگہ کیا ملا ہے، وہاں پہ کیا ملے گا، وہ اتنا کہ وہ سرپرائز ہے نا انسان کے لیے. وہ تو نہیں پتا ہمیں کیا ملے گا، لیکن یہ پتا ہے کہ جب ملے گا تو انسان کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی تھی. سبحان اللہ. اس سے مطلب اس کا مطلب ہے وہ کتنی قیمتی چیز جو دنیا میں ہم نے مانگی ہے. سیدھی سی بات ہے، ہمارا کیا لیول ہے، ہم کیا سوچ کے مانگ سکتے ہیں؟ ہماری تو بہت ہی کہنا چاہیے نا لیول کے اعتبار سے ہم بہت چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے، کیا ملنے والا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اور وہ اس کی شان کے مطابق ہے. ہم جب مانگتے ہیں ہم اس کی شان کے مطابق نہیں مانگ رہے ہوتے. ہمارے عام طور پہ دعا کا کیا ہوتا ہے، ہر وقت ہم روزمرہ زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کیا مانگتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہدایت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا ایمان کے بارے میں دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، جو مسنون دعائیں اگر یاد ہیں سب کو تو وہ مانگے تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں تک بات ہے عام طور پہ ہماری دعاؤں میں زیادہ تر دنیاوی سب ہوتا ہے، خاص طور پہ اولاد کے حوالے سے. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانگنی تو ہے، وہ بھی دعاؤں کے بارے میں نا
ہمارے کانسیپٹس اتنے کلیئر نہیں ہیں. اب ادھر ہی دیکھ لیں. کیا ہمیں یہ بات کبھی ہمارے دماغ میں ہوتی ہے کہ جو میں نے دعا مانگی ہے، آپ بتائیں کہ جو میں نے دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ، ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پہلا والا جو آپشن ہے یہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ قبول کر لے. ہر وقت ہم انتظار میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کب قبول کرے گا، انتظار کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً جو ہی دعا مانگی ہے قبول کر لے. اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا، میری تو دعا ہی نہیں ہوئی، اتنی دفعہ میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی. اگر ایک بندے کے ذہن میں یہ سارے آپشنز ہوں تو خود سوچیں کہ پھر کتنی خوبصورت مطلب سکون، دل کو، قلب کو کتنا سکون ملے. یعنی میری فوراً دعا قبول نہیں ہوئی، چلو کوئی نہیں، صبر کرنا ہے. اس کے بعد صبر ہی کرنا ہے نا، انتظار کرنا ہے کہ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کے آگے درزی ڈال دیا اور وہ اب قبول کرے گا اور پوری ہو جائے گی. تھوڑا لیٹ ہوگی، کب ہوگی یہ اس کو زیادہ پتہ ہے. ہمارے لیے یہ چیز جو مانگی ہے یہ کتنا عرصہ لگے گا اس کو ملنے میں، اور یہ کب ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے ملنا. ٹھیک ہے، اولاد کی دعا ہے، مال کی دعا، کسی بھی ٹائپ کی کوئی بھی دعا ہے. اچھا، اس دیکھیں جو چیزیں نہیں ہوتی، مثلا صحت کی دعا ہے، تو صحت بھی تو آزمائش ہے نا بندے کے لیے. اگر وہ خراب ہو جاتی ہے، آزمائش، ہر چیز آزمائش ہوتی ہے جو چیز ہمیں نہیں ملی ہوئی. اچھا، اس کے بعد جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں، کب دعا مانگی کب قبول ہوئی. وہ تو اس دنیا میں تھے ہی نہیں جب قبول ہوئی ان کی دعا، لیکن انہوں نے اپنے لیے، اپنے اس وقت کے لیے یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں مانگی. ہاں اس کا اجر بالکل ان کو ملا، ان کی دعا قبول ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. لیکن کتنی ٹائم پیریڈ کے بعد ہوئی دنیا میں، الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد دیکھیں نمبر 3 پہ، مطلب تمہاری مانگی ہوئی چیز سے بہتر عطا کرتا ہوں. یہ ہے اللہ کی شان کہ جو ہمارا لیول ہے، ہم جو چیزیں مانگ رہے ہیں وہ تو بہت کم لیول کی. اللہ کی شان کے مطابق، وہ اپنی شان کے مطابق پھر اس سے بہتر عطا کرتا ہے، کسی اور شکل میں بھی دے سکتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ اگر سوچنے کی بات ہے، جب میں نے اس کو پڑھا میں سوچا کہ دیکھیں ہم تو جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارا تو وہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہی ملے، ہمیں یہی ملے. اچھا، اس میں مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ جیسے شادی، جب شادی کوئی کرتا ہے تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، اگر پسند آ رہا ہے کوئی، کسی کی طرف انکلائن ہے بندہ، تو کہتا ہے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اسی کے لیے دعا مانگی جا. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے شادی نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی جس سے کرنا چاہتے ہو نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے جس سے ہو گئی آگے زندگی بہت اچھی گزری. اگر جس سے میں نے کہا تھا، مطلب جو بندہ کہتا ہے کہ میں جس سے کرنا چاہتا ہوں نہیں ہوئی، تو اٹ مینز کہ جو دیا اللہ نے وہ اس سے بہتر ہے. اور ہوتا ہے اس طرح، اکثر ہوتا ہے کہ جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا، تو جو اللہ نے عطا کیا اس سے بہتر تھا. یہ ایک ایگزامپل ہے نا ایک چیز کی، تو وہ اس سے بہتر ہے. اسی طرح آپ نمبر 4 میں اگر دیکھیں، یعنی دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی، جو چیز مانگی وہ نہیں ملی، تو ہم اب سوچے کہ دعا قبول نہیں ہوئی اور ایک ٹائم بھی گزر گیا، چلے ابھی تک نہیں ملی. ہم نے کبھی سوچا کہ مجھ پہ کیا مصیبت آنے والی تھی اور وہ ٹال گئی اس دعا کے بدلے میں؟ مطلب یہ ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے نا. سم ٹائم ہوتا بھی ایسے، خدا نہ خواستہ دیکھیں کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن بندہ، گاڑی تباہ ہو گئی لیکن کوئی چوٹ نہیں لگی، کچھ نہیں ہوا. یا اسی طرح کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، مثلا آگ لگ گئی، کچھ بھی ہو گیا، اینی تھنگ ہیپن، لیکن بچت ہو گئی. تو کبھی ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ شاید میری یہ کوئی دعا تھی جس جو نہیں قبول ہوئی، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت ڈال دی. اکثر کہہ بھی رہے ہوتے ہیں اس طرح نا، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی مصیبت ٹل گئی نا، کوئی اس قسم کی سچویشن ہو، کنڈیشن ہو نا، تو یعنی ہماری فلاں جو مصیبت ہے وہ ٹال دیتا ہے. تو یہ ہمارا یقین اور کانسیپٹ ہے، اور دکھی نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے جو میں نے مانگی تھی. یقین ہونا چاہیے کہ یا تو اس سے بہتر مجھے کچھ ملا ہے یا ملے گا، اور یا میری کوئی مصیبت ٹلی ہے، بے شک پتہ نہ بھی ہو. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کتنی مصیبتیں ہماری ٹال رہا ہوتا ہے، کتنا سسٹم میں کتنے فرشتے، کتنی اس کی مخلوق ہمارے لیے کام کری ہے. اور جو لاسٹ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں، وہ تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہی ہے. اس کے لیے جو یہ کہنا کہ اچھا اب ادھر دعا قبول نہیں ہوئی فرسٹ سینیریو میں، رائٹ، انتظار کیا تب بھی نہیں ہوئی، اب اس سے بہتر
اللہ تعالیٰ تو بہتر ہی دے رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ کس دعا کے نتیجے میں ملا، یا کوئی مصیبت ٹلنے کا نہیں پتا، یعنی ہمیں تو نہیں نا کوئی الہام ہوتا کہ کس وجہ سے یہ کام ہوا ہے، لیکن ہمارا بلیو ہے نا، بلیو ہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہوئی نہیں قبول اور کچھ نہیں ہے اور وہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا اس کا اجر، تو آپ خود سوچیں کہ یہ سوچ کے کتنا سکون ملے جب انسان کو یہ علم ہو کہ آخرت میں تو اس کا اجر ہی زبردست ملنے والا ہے، یعنی یہ ملنے والا ہے کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم مانگیں گے دعا، اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں زیادہ مانگنی چاہیے تاکہ آخرت میں اور جو محفوظ ہو جائے۔ ظاہر ہے انسان تو ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے نا، ہم تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں، ہماری تو جھولی، اور دعا تو عبادت ہے، دعا تو عبادت ہے، عبادت کا تو اجر بھی ملتا ہے اس کا دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، اور پھر اگر وہ قبول نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کے بدلے میں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ، آپ بتائیں، ذرا سوچیں کیا فیل ہو رہا ہے آپ کو یہ جان کر۔ حدیثوں میں ظاہر ہے یہ چیزیں تو ہیں، لیکن جیسے قبول کرتا ہے اللہ، یا اس کی جگہ مصیبت ٹال دیتا ہے، یا آخرت میں، یہ تین، لیکن یہ بھی دو اس میں شامل ہے، اور اس کی تو مثال بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 5 جو دعا کے حوالے سے، جو عنایت کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پوائنٹس رکھے ہیں، یہ ہمارے دماغ میں رہنے چاہیے، اور اس سے کیا مطلب سمجھ آتی، انسان مایوس نہیں ہوتا نا پھر۔ اصل میں تو مایوسی ہوتی نا، اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا، میں نے تو اتنی دفعہ یہ دعا مانگی ہے قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو چارٹ ہے نا، اس کو میں انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا سا بنا کے دوں گی، اس میں حدیثیں بھی شامل کروں گی، کیونکہ یہ تو مجھے آن لائن کسی نے بھیجا ہوا ہے، لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں اس پہ تھوڑا کام بھی کیا ہے، کہ میں اس کو اور اس کے اندر انفارمیشن بھی ڈالوں، اور تھوڑی اس طرح کر کے اچھا سا کر کے، تو انشاءاللہ اس کو میں بناؤں گی۔ دعا کے لیے تو میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ دعا کے کانسیپٹ میں لوگوں کو کافی مطلب اتنا پتہ نہیں ہے کہ چیزوں کا، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے کچھ کام کیا جائے، تو انشاءاللہ کروں گی۔ لیکن آپ بتائیں کہ یہ کیسا آپ کو فیل ہوا ہے؟ سبحان اللہ، مطلب ایک پورا آن دی ہول ایک آپ کے سامنے سینیریو ہو گیا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہاں ہو گئی تو وہ تو پھر ٹھیک ہے، آپ خوش ہیں۔ جب اگر ہو گئی ہے اور فوراً ہو گئی ہے، جلدی ہوگی، ود ان اے ٹائم جو آپ نے سوچا ہوا ہے، تو پھر تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن سچی بات بتاؤں، ہمیں پھر بھی نہیں پتا کہ آپ نے اللہ سے کیا مانگے، اللہ نے کس طرح دیا، کیا حکمت تھی۔ تو جی الحمدللہ، سو بیوٹیفل۔ تو اب آپ نے اپنے دماغ میں 5 چیزیں رکھنی ہیں، یہ جو 5 ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ان 5 چیزوں کی روشنی میں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے حوالے سے بات کی ہے نا، کیونکہ ہم دعا کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں نا ریلیٹ، تو یہ والا جو جملہ ہے اس کے اوپر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے۔ کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ کتنا کلیئر ہو جاتا ہے نا دعا کے حوالے سے، کیونکہ اوپر تو دعا کے ساتھ، میں اس کو دعا کے ساتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں نا، تو مطلب عام دعا کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کسی سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اس اتھینٹسٹی سے، اس یقین کے ساتھ مانگے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، جب بھی دینا ہے، ابھی نہیں، دیر میں نہیں، کسی شکل میں نہیں، تو کم از کم آخرت میں تو ملے گا، اور آخرت میں جو ملے گا وہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہونا ہے ان سب سے، وہ 4 جو مختلف سینیریو ہیں دعا کی قبولیت کے، ان سب سے بہتر یہ 5واں ہے، تو وہ ملے گا تو انشاءاللہ۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان دنیا میں تو چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس کے اندر جبلت میں ہے کہ جو چاہتا ہے وہ اس کو مل جائے، لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں، سنتے ہوئے اس وقت علم نہیں تھا تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اتنا ان کے اندر توکل کیا ہے، کہ وہ کہتے کوئی نہیں، مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا، اس دنیا میں نہیں دے گا تو میرا آخرت میں ملے گا، حساب ہوگا۔ وہ یقین یہیں سے آتا ہے، وہ یقین یہی ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے نا، سبحان اللہ۔ تو یہ اب انشاءاللہ یہ جو پوائنٹ سارا کلیئر ہو گیا نا دعا کا، تو اس سے ہماری دعائیں جو نہیں بھی ہوتی تو ہمیں مایوسی نہیں پھر ہوگی، پھر ہمیں آخرت کی امید ہوگی، اور اس کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ آخرت میں جو ملے گا وہ اتنا کچھ ہوگا کہ اس کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی کی چیز ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ تو یہ تو تھا دعا کے ساتھ تعلق، الحمدللہ
تو اب انشاءاللہ یہ پانچوں چیزیں ذہن میں ہم رکھیں گے. اب آ جائیں یہاں پہ خاص طور پہ، چونکہ یہ فورس جو ہے نا، یہ والی فورس کہ اللہ نے جمع کرنا ہے، تو اس کے اندر جب ہم یہ تین چیزوں کی بات کرتے ہیں تو کیا کیا آ جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات کیا ہے ہمارے رب؟ بے شک کہ تو. یہاں ہی سے دیکھ لینا، انا سے یہ بات کے اندر تاکید پیدا ہوگی کہ یہ کام ہو کے رہے گا، کیونکہ آگے یہ خبر ہے نا، یہ خبر ہے، یہ اسم انا کی خبر ہے. اللہ دیکھیں یہی پوائنٹ اب یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں جو آپ نے کہا ہے نا کہ کون سی چیز کس وقت کہاں کیسے ملنی ہے. میعاد اس کے اندر کلیئر، سارے معنی ایک لفظ کے اندر سب آ جاتا ہے. اور کیا وعدہ اللہ، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو کس شکل میں کرے گا، ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں جانتا. ہم تو کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہم تو اسی چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں. ہماری سوچ اور ہماری طلب بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت کم ہم مانگتے ہیں. اللہ کی شان کے مطابق ہم بہت کم چیزیں، ہماری دعائیں آپ ہم غور کریں نا کہ ہمارا لیول جو ہے مانگنے کا وہ بہت کم ہے، جتنی اللہ کی شان ہے اس کے اعتبار سے لمیٹڈ ہے. دنیا کی بہت ہی حقیر چیزیں سم ٹائم ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اور انہی کے اوپر ایمفسس کر رہے ہوتے ہیں. جی وقتی چیزوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں بالکل. تو اب یہاں پہ اگر ہم ورڈز کے اعتبار سے اس کو جوڑیں تو پھر سب سے پہلا کیا بنے گا؟ وعدہ. ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ ذہن میں رہے. وعدے کا ٹائم، وقت اور جگہ. اس لحاظ سے اگر اس آیت کے ساتھ جوڑ کے کریں تو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ لکھیں آپ بھی ساتھ ساتھ، اس آیت کے اعتبار سے میں بات کر رہی ہوں کیونکہ آگے اس کی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کرنا ہے، اگلے پچھلے سارے، پوری انسانیت کو جمع کرنا ہے. یہاں انسانوں کی بات ہو رہی ہے لیکن ویسے حدیث کے مطابق آپ کو پتہ ہے اور بھی مخلوق وہاں پہ جمع ہوں گی، جانور بھی ہوں گے، جن بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے. لیکن چونکہ انسانوں کی ڈسکشن کی ان کا حساب کتاب الگ ہے تو اس لیے تمام انسان، ساری قومیں جو پیچھے تھیں، آگے تھیں، ابھی تھیں. اس کے بعد یہ تو ہو گئی نا سب کو جمع کرنا ہے، تو یہ وعدہ ہے اس کا کہ وہ جمع کرے گا. خالی اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں، نمبر ایک چیز کیا ہے وعدے کی پوائنٹ؟ کہ جمع کرے گا سب کو. اس بات پہ یقین ہے، یعنی ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، تمام انسانوں نے دوبارہ اٹھنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، خالی اٹھنا تو نہیں ہے نا، آگے کیا ہونا ہے بتائیں؟ پھر کیا ہوگا آگے؟ آپ لوگ پلیز پارٹیسپیٹ کریں. جب اٹھا کے لے کے جائے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں جمع کریں، حساب کتاب ہوگا. اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے نا. تو انسان جب جمع ہوں گے تو آپس میں سب کا اعمال کا حساب کتاب ہوگا نا. تو جو بھی کس نے لیا دیا جو کیا وہ سارا حساب کتاب ہوگا. جمع کرنے کا مقصد یہ ہے وہاں پہ نا، حساب کتاب ہوگا پہلے نمبر پہ. پھر اس کے بعد ہم پہلے ایک سٹیپ کر لیں، پھر دوسرے سٹیپ پہ پھر آئیں گے نا. اور کیا حساب کتاب میں 2 قسم کی چیزیں نا، ایک تو جو برے اعمال ہیں ان کا اللہ تعالیٰ دے گا، سزا دے گا، اور ساتھ جزا کی بھی تو بات کرنی ہے نا. سزا اور جزا دونوں چیزیں، اس کا بھی تو وعدہ ہے. تو جو اچھے کام کیے ان کی جزا ملے، جو برے کیے اس کی سزا ملے گی. تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ جنت اور جہنم. سبحان اللہ، سب کلیئر ہے. یہ سارے جتنے اللہ تعالیٰ نے آخرت، یہ آخرت کے ساتھ تعلق ہے نا، آخرت کے حوالے سے جتنے اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دی، جتنے وعدے کیے وہ سارے یہ ہونے ہیں، لیکن اس دن کی بات ہو رہی ہے. تو سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں وقت کی، تو دیکھیں نا، اب کسی چیز کا اگر وقت مقرر نہیں ہے تو وہ پھر بات تو نہیں رہتی نا. اس کی وقت مقرر کب جمع کرے گا کوئی پتہ ہی نہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا او دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا، لیکن وہ وقت آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا لوگ نہیں کرتے نا. جو لوگوں کا ایمان نہیں ہے، اس بات پہ یقین نہیں ہے، تو ٹائم کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ میعاد کے اندر ٹائم بھی آ جاتا ہے نا، تو وہ تو فکس ہے. وہ آخرت کا ٹائم ڈے فکس ہے. رب العالمین یوم الدین، اس دن کا جو مقرر، تو وہ مقرر ہے.
لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کہ کون سا دن ہے، یعنی جیسے کیلنڈر کے اعتبار سے کون سا ہے، لیکن ہمیں کچھ تو پتا ہے نا. کیسے پتا ہے ہمیں کہ وہ کب آنی ہے قیامت، وہ دن کب آنا ہے؟ میں اس ٹائم کی بات کر رہی ہوں. وہ ٹائم ہمارے کیسے ہمیں آئیڈیا اس کے بارے میں کہ ٹائم کب آنا ہے؟ جی یعنی جو نشانیاں ہیں قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی، جو نشانیاں ہیں قیامت کی، نشانیاں سائنز ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے نا کچھ نشانیاں، اور جو کچھ ابھی کہتے ہیں پوری بھی ہوگی اور نظر بھی آتی ہیں پوری ہوتی ہوئی. اور پھر باقاعدہ طور پہ خاص طور پہ کون کون آئے گا دوبارہ سے، حضرت مہدی علیہ السلام، سٹیپ بائی سٹیپ سب بتایا ہوا ہے. اگر ہم پراپرلی اس کو پڑھیں اور نالج لیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس اب قریب ہے وقت. کئی لوگ ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملیں گی جس میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. تو سائنس آف قیامت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بتائے ہوئے ہونے ہیں، اور وہ ہمیں آئیڈیا ہے کہ یہ وقت کے قریب ہم جا رہے ہیں، آنا ہے، اور وہ فکس ہوگا. اور پھر جس دن قیامت آنی ہے اس کے بارے میں بھی تو کتنی کلیئر ہے نا، کلیئر قسم کی بتائی گئی ہیں کہ کیا ہونا ہے اس دن، سورج نے کے ساتھ کیا ہوگا، زمین کے ساتھ کیا ہوگا، سب کچھ سب پتہ ہے ہمیں. تو یہ وقت ہو گیا، تو یہ ہوگا، ہو کے رہے گا. میعاد، جگہ تو پہلے ہی فکس ہے، قرآن اور حدیث سے ہمیں سب پتہ ہے کہ کون سی جگہ ہے، کہاں جمع ہونا ہے. جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے پھر سٹیپس ہیں کہ کہاں کہاں اس دن قیامت کے دن لوگ جائیں گے، کیا کیا. فی الحال تو جو جگہ کے بارے میں بیسک بتایا، قبروں سے نکل کے لوگ کس طرف جائیں گے، وہ اب ظاہر ہے الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم اس کو ڈسکس کیا کریں، خود پڑھ سکتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں فرسٹ لیول پہ جمع ہونا ہے. وہاں پہ پہلے ہم جمع ہوں گے اور پھر اس کے بعد آگے مزید. تو اب آپ اندازہ کریں، یہ اگر ہم چارٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کتنا بالکل ہی بات کلیئر نہیں ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے ٹائم، پھر اس کے بعد جگہ، اور اس کے بعد کہ اس دن ہونا کیا ہے، جمع ہونے کا مقصد کیا ہے. ساری چیزیں ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، پل صراط، وہ سارے سٹیپس ہیں نا. پھر لیکن یہاں تو جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ تو پھر آگے جو حساب کتاب شروع ہوگا تو اس کے بعد پھر اس کے سٹیپس ہیں نا، کہ ادھر سے جیسے دیکھیں ہم ہماری زندگی میں ہم اس کو کر کے نا مثال دے کے سمجھ سکتے ہیں. وہ کتابیں بھی اس پہ بہت لکھی گئی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کی مثال دیکھیں، مثلاً ہم ٹریول کرتے ہیں، پلین پہ جاتے ہیں، تو ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا نوٹ کریں. سب سے پہلے ہم ٹکٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، پھر ایک سٹیپ ہوتا ہے، پھر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے، بورڈنگ کارڈ ملتا ہے، پھر وہاں سے سیکیورٹی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگلا لانچ میں بیٹھتے ہیں، پھر لانچ سے دوسرے لانچ میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد لائنیں بنتی ہیں، پھر جہاز کے اندر وہ ایک پورے سٹیپ، اور پھر اس سے اتر کے مطلب وہ جو جہاز کے اندر کا ٹائم ہے اس کو آپ پل صراط بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد چینج ہوتی رہتی ہیں جگہیں، تو اس کے بعد فائنلی پھر ہم ڈیسٹینیشن پہ اتر کے تو پھر اپنے گھروں کو جاتے ہیں. اگر آپ اس کو ہی نوٹ کر لیں، ایک سفر جو ہے، ایک عام سفر، اس کے کتنے سٹیپس ہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی ہاں بالکل، کہ کہاں جمع ہونا ہے، کس وقت جمع ہونا ہے، اور کیوں جمع ہونا ہے، اور جمع ہونے کے بعد کیا کریں گے اللہ تعالیٰ. یہ ساری چیزیں اس میعاد کے اندر آتی ہیں. سبحان اللہ، نوٹ کریں. اور جو کیوں جمع ہونا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر انسان سے وعدہ ہے کہ اس کو اس کی کیے گئی جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی. وعدہ ہے، یہ پکا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. تاکید ابھی اس کو کرتے ہیں. اور فکس ٹائم ہے جو اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، اور فکس جگہ ہے، اور وہ جو وعدے کے اندر پھر یہ ساری چیزیں. کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ یہاں پہ؟ اور اب اگر ہم تاکید کی بات کرتے ہیں تو اس جملے کے اندر تاکید کتنی ہے؟ سب سے پہلے بتائیں کون سی نمبر 1 تاکید، کیونکہ تاکید بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا. سب سے پہلے اگر ہم تاکید کی بات کریں تو ہم کہیں گے جملے کی ٹائپ. ہمیشہ اس کو ضرور نظر میں رکھا کریں. جملے کی جو ٹائپ ہوتی ہے نا، جملہ کس ٹائپ کا، اس کو ضرور دیکھیں. تو جملہ اسمیہ ہے نا یہ، رائٹ.
نمبر 1 تاکید ہو گئی. نمبر 2 تاکید پھر کریں تو وہ کیا ہوگی؟ انا سے شروع ہو رہا ہے یقیناً، اس میں کوئی انکار ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ ہو کے رہے گا. اور تیسرے نمبر پہ کیا ہوگی تاکید؟ بتائیں، کوئی اور بھی ہے تاکید؟ بتائیں اینی تھنگ. ہاں، نہیں خلاف کرتا. ماشاء اللہ جی، یہاں پہ ہاں سبحان اللہ، ویری گڈ. نفی سے اس بات کہ نہیں خلاف کرتا، یہ پھر آگے کس کی؟ اپنا وعدے کی، اس کے ٹائم کی، اس کی جگہ کی. نہیں خلاف یعنی ہو کے رہے گا، تو نفی سے اس بات. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا لا یخلف، ظاہر آپ نے لا کہا لیکن اس کا مطلب یعنی ضرور ہوگا، ہو کے رہے گا. تو یہ بھی تاکید ہے نا اس کے اندر. اوکے اچھا، اور بھی کوئی ہے تاکید؟ ویسے تو گرامر کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے ڈفرینٹ طریقے سے تاکید، وہ تو ہم نے خود نکالنی ہے نا، اگر کہیں نہیں بھی مینشن کی لیکن ہمیں سمجھ آتی ہے. میرے دماغ میں ایک اور تاکید ہے، آپ بتائیں، آپ لوگ بھی غور کریں. شاباش. ہاں، انا کی ٹائپس کے حساب سے تو ہو گئی نا، بہت انا آتے ہی ہمارے دماغ میں کہ جو بھی انکاری ہے. اچھا، اس میں انا کا جو ٹائپ کے پہلے میں وہ بات کر لوں. مجھے لگتا ہے المیات کے اندر بھی تو تاکید ہی ہے نا. یہ جو ایک ہی کلمے کے اندر اتنے معنی اکٹھے جمع ہو گئے ایک کلمے کے اندر، یہ بھی تو تاکید ہی کے معنی میں بنتا ہے. اور سیکنڈلی الف لام بھی آ رہا ہے اس کے اندر اوپر نا، اس کا جو وزن کے اعتبار سے ہے نا، رائٹ. تو یہ بھی اسی کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. اور رہی بات انا کے معنی کے اعتبار سے، تو انا کا وہی بات آ گئی نا کہ انا کے اندر اب یہاں انا ہم کہیں گے طلبی ہے یا انکاری ہے. تو ایکچولی اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت معنی پھر آ جاتے ہیں نا، کہ جن لوگوں کو انکار ہے، جنہیں شک ہے، یہ سب تاکید ہی تاکید بھری ہوئی ہے، ایک ایک کلمے میں تاکید ہے یہاں پہ. تو ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو انکاری ہیں ان کے لیے، اور جن لوگوں کو اگر تردد ہے، ایک تو انکاری ہوتے ہیں نا اور ایک تردد والے. طلبی کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو کسی قسم کا کوئی شک ہے، تو یہ پیچھے اس سے بھی سمجھ آ گئی. اور جو بالکل انکاری ہے ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ کلیئر ہے کہ بے شک تم انکاری ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرنے والا، یہ نہیں ہوگا. ظاہر انکاری بھی تو ہے نا، یہ والا معاملہ قیامت نہیں آنی، نہیں ہونا. تو ٹو وے میرر ہے. ادھر سے دیکھیں تو بھی آپ کو کچھ اور شکل نظر آئے گی، ادھر سے دیکھیں تو ادھر کسی اور کے لیے آنسر ہے، ادھر جن کو تردد ہے ان کے لیے آنسر ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ ہم جب اس طرح سمجھ رہے ہیں تو پھر کس طرح کوئی انسان سوچ بھی سکتا ہے کہ یہ اس چیز میں کسی قسم کا بھی شک ہے اور یہ نہیں ہونا. بھول جائیں الگ بات ہے وقتی طور پہ. اور اگر ہم ایک اور چیز بھی نوٹ کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنا نام نہیں استعمال کرتے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ، پیچھے دیکھیں رب سے پکارا جاتا ہے، یہاں اللہ کا نام آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، جو ذاتی نام ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بھی مجھے ابھی خیال آیا، انہو بھی تو ہو سکتا، بے شک وہ نہیں خلاف کرتا وعدے کے. ہو کی ضمیر بھی تو آ سکتی تھی نا. کیا خیال ہے؟ ضمائر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھیں یہاں سارے ضمائر استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ذاتی نام بالکل سگنیچر سٹیمپ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ یہ ایک ڈاکومنٹ بن رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ یہ اس ڈاکومنٹ کے اندر سب سے پہلے یہ کس کا ڈاکومنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اوپر سگنیچر اور سائن ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ وہ اپنا وعدہ بھی پورا کرنے والا ہے، نمبر 2، اور ٹائم پہ کرے گا، اس کے ٹائم میں کوئی چینج نہیں آئے گی، اور جو جگہ ہوگی وہ بھی فکس ہے. تو اس لیے اب آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کی تیاری کر کے آنا ہے اور یہاں پہ پہنچنا ہے. Allah always do what he say. Exactly. There is no much emphasis as if we write in English, every letter will be written in big bold letters. MashaAllah. مدر مہر لگ گئی مین فائنل. اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، نہ تردد ہے نہ انکار ہے.
کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ مہر کے ساتھ ڈاکومنٹ ہے اور اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، سیلڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، اور خود ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بارے میں خبر دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کیا خیال ہے، اس سے زیادہ کیا خوبصورت لینگویج ہے، کیا خوبصورت اللہ کا پیغام ہے۔ اب مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے سے اچھی کوئی بات ہے کہیں پہ؟ کوئی ایسا محفل، کوئی ایسی چیز آپ کی، چاہے قریبی فیملی ہو، کوئی بھی ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے کوئی جگہ ہے؟ تو اس لیے اس کو کس صورت بھی نہیں چھوڑنا ہوتا، کبھی بھی نہیں، چاہے انسان تھکا ہوا ہے، چاہے بیمار ہے، کچھ بھی ہے، اپنا ایک اتنا ٹائم نکال لیں، 1-1.5 گھنٹہ، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال الحمدللہ ہم نے جس سینیریو میں ساری چیزوں کو دیکھا ہے، اس لحاظ سے اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو یقین ہے نا، یہ اصل میں ہمارے دل جو اوپر دعا مانگی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ یقین جو ہے یہ ہمیں کہنا چاہیے ہماری عقل اور ہمارے دل دونوں کی حفاظت کرے گا، اس کو بھٹکنے نہیں دے گا، کیونکہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو روک سکے، نہ انسان خود اپنے آپ کو روک سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا آپ کو اس چیز پہ روک سکتا ہے۔ یہ اصل چیز ہے جو ہدایت کے اوپر پکا رکھے گا۔ یہ دعا اسی لیے مانگی گئی، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں اس کے اوپر مہر لگائی ہے، اس کو اب جو ہم نے سمجھ لیا، ہاں ہمیں اپنی زندگی میں پھر ظاہر جب سمجھ آ گئی تو خود بھی تو کچھ قدم پھونک پھونک کے رکھنے ہیں نا۔ تو آخرت کا یقین جو ہے وہ جب رچ بس جاتا ہے انسان کے اندر، تو پھر انسان ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، مطلب تقویٰ۔ پھر تقویٰ کہ جو ہر جتنے قسم کے سارے معاملات ہیں اس میں پھر وہ تقویٰ کے کو بالکل ذہن میں رکھتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر آگے جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے قیامت کو آنا ہے، تمہیں جمع ہونا ہے، جزا سزا واقع ہونا ہے، یہ ایک لازمی حقیقت ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس کو ہمارے منہ سے بھی اس کو کہلوایا، اور خود اس پہ پھر فائنل پہلے ہمارے منہ سے کہلوایا، راسخین کے منہ سے، اور پھر اس کے بعد ہمارے منہ سے کہلوایا۔ تو جو سمجھ کے کہے گا تو پھر اس کو تو اس بات پہ یقین ہوگا نا، وہ کیسے پھر اس کو نہیں کرے گا نا۔ تو اس لیے جو پیچھے بات تھی کجروی، ہٹ درمی اور وہ سب، ان کو پھر سزا بھگتنی پڑے گی، اور اسی خوف یا اسی قسم کا جو تقویٰ ہے، یہ ہے اصل میں چیز کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو طلب ہے اور استقامت ہے وہ ملے گی ان سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں الحمدللہ، اللہ نے کہا تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور وہ تو خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی کہا تھا اور ہمیں بھی کہا ہے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو دہرایا ہے نا، لیکن حقیقت میں تو ہم نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے نا۔ تو میننگ اس کے اندر یہ جو آپ نے آخر میں بولا یہ بھی اس کے اندر ہی ہے کہ تم اپنے اپنے کام کرو، دعا بھی مانگو، میں وہاب بھی ہوں، میں نے یہ بھی کرنا ہے، یعنی ساتھ ایک تنبیہ ہے، خبردار ہے۔ وہی کہتے ہیں نا کہ انسان امید اور خوف کے درمیان میں رہنا چاہیے، اس کو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں، کہ یعنی اللہ کی طرف سے امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو، دونوں۔ تو امید یہاں پہ اللہ سے دعا کی ہے، اور ڈر کیا ہے کہ یہ ہو کے رہنا۔ ایوری ورڈ از بیوٹیفلی کنیکٹڈ، بالکل ایگزیکٹلی۔ تو سبحان اللہ، تو یہ انسان کی زندگی کو پھر سب کچھ کر سکتا ہے انسان دنیا میں، لیکن پھر ساتھ ساتھ اللہ کو بھی لے کے چلے، دیر سویر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں بھی فرسٹ آڈینس تو بنی اسرائیل بھی ہیں نا، ہاں سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ جو نصارہ ہیں یہ بنی اسرائیل ہی کی وہ ہے نا، انہی کی اس سے ہے نا، مطلب لڑی سے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کا دوسرا وہ ہے نا، آل سے ہے نا، بالکل۔ تو یہ اب نصارہ، ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نصارہ کی طرف جا رہی ہے، ان کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آگے یہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا نا پہلا والا جو اللہ تعالیٰ، اب آگے جو شروع ہونے والا ہے ان کو ڈائریکٹلی دعویٰ ہوگا، اور پہلے ان کو تنبیہ ہے، پھر اس کے بعد ان کو آگے دعویٰ شروع ہو جائے گا، تو وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ نا۔ بالکل کنورٹڈ
بنی اسرائیل کی یہ دوسری وہ ہے شاخ ہے. اچھا جی، تو بس یہاں پہ اس کا ہو گیا کمپلیٹ. تو آگے چلیں. اب تو میرا خیال ہے بہت اچھی طرح ہم نے کمپلیٹ کر لیا. تو جتنا ٹائم ہے ہم اگلی آیت کو ایٹ لیسٹ شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیں جی آگے آ جائیں. نیکسٹ آیا نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، وہ جو، کافرو، جنہوں نے کفر کیا. اب انا آ گیا ہے، دماغ میں آ گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے. الذین بھی آیا، دو ایمفسس پہلے ہی سمجھ آ گئے. اگر ہوتا خالی کہ بے شک کافرین، نوٹ کیجئے گا، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ان الکافرین، رائٹ. تو اب ان الکافرین اور اس کا اسم اور پھر آگے جو بھی اس کی خبر ہوتی. لیکن انا کے بعد الذین نے آ کے ابھی یہاں تک بے شک وہ لوگ، وہ جو، ابھی تک نہیں پتا کن کی بات ہو رہی ہے. آگے پھر دیکھیں اس کا صلہ، تو کافرو، ان جنہوں نے کفر کیا. لن تغنیا، ہرگز نہیں کام آئیں گے، ہرگز نہیں نفع دیں گے، ہرگز نہیں کفایت کریں گے، مختلف معنی کیے گئے. انہم، ان سے، اموالہم، ان کے، ان سے نہیں ان کے، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، کچھ، وَأُولَئِكَ ہم، اور یہی لوگ وہ ہی، وقود الناری، آگ کا ایندھن ہے. ارے اب نوٹ کریں کتنے کم الفاظ ہیں. ابھی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کتنے کم ورڈنگ ہے. من اللہ، اللہ سے، کیا اللہ سے، شیئن، کچھ بھی. مگر ان الفاظ کے اندر کتنا کچھ پیچھے ہڈن ہے. یہ اب اس والے صرف ان 3 الفاظ کو دیکھیں، یہ جار مجرور اور شیئن کو، یعنی یہاں تو چلے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کام آئیں گے ان کو ان کے مال اور ان کے اولاد. یہ تھوڑی ایکسپلینیشن ہے، یہ بات بھی عام بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ کیا بات ہے. لیکن کب نہیں کام آئیں گے یہ ایک الگ بات ہے، تو وہ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو ورڈنگ ہے نا اتنی، یہ اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ سے کچھ بھی، بس یہ کیا مطلب اللہ سے کچھ بھی. اور یہی لوگ وہی، وقود الناری، سبحان اللہ. اچھا جی، سب سے اچھا آگے بھی ہم نے یہ دونوں آیات اکٹھی کرنی ہے، تو ہم ان کو دونوں کو اکٹھا ٹرانسلیشن بھی کر، کیونکہ دونوں کو ملا کے معنی کلیئر ہوتا ہے. اچھا جی آگے کیا ہے؟ کدابی، کدابی آل فرعون، کا حرف تشبیہ ہے، مانند، جیسے کہ، دعبی، حالت، آل فرعون کی. اب اس کی لغت میں ابھی بتاتی ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. والذین، اور وہ لوگ، وہ جو، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبو، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس پکڑ لیا، پس پکڑا انہیں اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں پر، یعنی پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب. اگر ہم اس کا صحیح لفظی ٹرانسلیشن کریں، واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، شدید سخت سزا دینے والا ہے. استغفر اللہ. چلیں اچھا جی، سب سے پہلے تو اس کا انالیسس کر لیتے ہیں. انا سے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دوسری بات، انا ہے تو انا کا اسم اور انا کی خبر چاہیے. انا کا اسم فوراً بعد ہوتا ہے جو بھی کلمہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ کون ہے انا کا اسم؟ الذین، کیونکہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول خاصہ جمع کا صیغہ، اور بے شک وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا. اب الذین سے نہیں سمجھ آ رہی کہ کن کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کون ہے؟ کافر، کافرو. یہ ہو گیا صلۃ الموصول. اور ضمیر عائد، جی واو، ضمیر عائد واو، جو کہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ الذین کی طرف جا رہی. تو یہ پوری ہوگی بات. اب چاہیے اس کی خبر.
لن تغنیا عنہم، لن کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ حرفو نفعن و نصبن واستقبال، ہرگز نہیں کام آئیں گے، ہرگز نہیں فائدہ دیں گے. اچھا جی، تو اس کے بعد تغنیا، لیکن یہ نصب دیتا ہے تو اسی لیے یہ فتح ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تغنی. یہ کون سا پہلے فارم ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، تغنی فارم کون سی ہے؟ جی غائن نون یا روٹ ورڈ ہے. فارم کون سی ہے؟ مجرد ہے، مزید فی ہے، کیا ہے؟ جی یہ ہے فارم مضارع کی علامت پہ دمہ 4. وہی بتا رہے نا، اور تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. غائن نون یا روٹ ورڈ ہے اور اس کے بعد مضارع کی علامت پہ دمہ ہے. تو اغنا یغنی، تو یہاں تغنی آ گیا. اور اس کا اگر ہم مصدر نکالیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو مزید فیہ کی ناقص افعال ہوتے ہیں اس کے مصدر میں کیا چینج آتی ہے؟ الف کے بعد کیا آتا ہے؟ یہ رول میں نے بڑی اچھی طرح آپ کو پڑھایا ہوا ہے. نا حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے نا، ان، ٹھیک ہے، حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے الف کے بعد، کیونکہ اس کے مصدر میں الف آتا ہے نا جن کے، تو یہ ہو گیا. تو یہ اغناؤن، تو یہ مصدر ہو گیا. اغناؤن کا عام معنی ہم کریں اگر یہاں پہ جو معنی ہرگز نہیں کفایت کرے گا یا قطعاً کفایت ہرگز نہیں فائدہ مند ہوگا، یہ میننگ ہو فائدہ دینا. تو تغنیہ. اچھا یہ ہو گیا فارم 4، اور یہ مضارع کا صیغہ لن کی وجہ سے منصوب ہے. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے حرف علت کے اوپر تو پھر حرکت نہیں آتی، لیکن اگر یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے تو پھر آپ فتح آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا سے پہلے اگر کسرہ ہے دمہ نہیں آ سکتا. یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، میں نے کہا تھوڑا رول دہرا لوں. تو یہ منصوب بالفتح، کلیئر کٹ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، لن نے اس کو نصب دیا. انہم، ان حرف جر، ہم کی ضمیر اسم مجرور. اب ابھی سے ساتھ ساتھ یاد رکھ لیں کیونکہ ابھی تو ہم تدبر نہیں کر سکیں گے. تو ان کا معنی یہاں کیا استعمال ہو رہا ہے، آپ نے کر کے آنا ہے. اسی طرح آگے من کس معنی میں ہے، جو بھی آگے حروف ہیں ان سب کے معنی آپ نے کر کے آنے ہیں. اموالہم، انہم سب سے پہلے بتائیں جار مجرور متعلق، یہاں زیادہ چوائس نہیں ہے، ظاہر فعل کے ساتھ تعلق ہے اس کا، اسی کے ساتھ ان کو کام نہیں آئیں گے. اموالو مرفوع ہے. ابھی فعل تو ہم نے دیکھ لیا، تو اس کا فاعل بھی چاہیے. تو فاعل کیا ہے؟ اموالو. کون نہیں کام آئے گا؟ اموال. تو اموال یہاں پہ فاعل ہو گئے. جی اس کے بعد ہم کی ضمیر ظاہر مضاف الیہ، واو حرف عطف، لا اولادہم. انٹرسٹنگ. اب بتائیں مجھے، واو تو حرف عطف ہو گیا، یہ لا کس ٹائپ کا؟ لا کی آپ نے 4 ٹائپس پڑھ لی ہوئی ہیں اس میں دوسری کلاس میں، ان میں سے یہ کون سا ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہ اب میں دیکھتی ہوں آپ کو یاد بھی ہے کہ نہیں. یہ یاد رکھیں واو عطف کا ہے تو یہ پھر معطوف ہے نا. یہ کس کے اوپر معطوف ہے؟ اولادہم. پہلے مجھے بتائیں کس پہ معطوف ہے؟ اموالہم پہ. تو اموالو مرفوع ہے، تو اموالو کی نفی ہو رہی ہے نا کہ نہیں، ہرگز نہیں کام آئیں گے، ہرگز نہیں فائدہ دیں گے. کون؟ اموال. اور اولاد فائدہ نہیں دیں گے. تو یہ تو معنی پورا ہو گیا. تو پھر لا کس ٹائپ کا ہے؟ جی آپ بولیں گے کہ اس کے لیے پراپر آپ کو پتا ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس کے لیے کہیں گے لا زائدہ للتوکید، للتوکید نفی. توکید پھر کس چیز کی؟ نفی کی تاکید کر رہا ہے. تو ایکچولی یہاں اولاد کی نفی لا نہیں کر رہا، حقیقت میں اولاد کی کام آنے کی نفی کون ہے کر رہا ہے؟ لن نے کی ہے نا، کیونکہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے نا. تو یہاں پہ لن نہیں کر دی، کیوں؟ کیونکہ یہ معطوف ہے. تو یہ تو حکم میں ہے نا اس کی. اموال کی نفی کس نے کی ہے؟ لن نے کی ہے. تو یہاں پہ اولاد کی بھی نفی لن سے ہی ہوئی ہے. تو پیچھے نفی کی تاکید کے لیے اب لا ہے، اولاد بھی کام نہیں آئے گی. یہاں جو وہ بھی کام نہیں آئے گی، بی کا جو معنی اس کے اندر ہم ڈال سکتے ہیں نا، وہ اس کی کچھ تھوڑی سی جسٹس کرتا ہے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں.
لیکن حقیقت میں یعنی خالی اموال کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر سپوز یہ نہ ہوتا لا، رائٹ، تو معنی تو پورا تھا نا کہ ہرگز نہیں کام آئیں گے، ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان کو، ان کے مال اور ان کی اولاد، بس پورا ہو گیا معنی. لیکن اب یہاں پہ مزید کہ تم چلے مال کو تو ٹھیک ہے، اولاد بھی کام نہیں آئے گی. یہ تو اب تدبر میں ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تاکید اس کے اوپر آ گئی ہے کہ یہ ہوگی بات. اب بتائیں مجھے، یہ اس طرح کے گرامر کے یہ چھوٹا سا لا کا میننگ ہی نہیں پتا ہو کسی کو، تو اس نے کیا پھر آگے سمجھنا ہے نا، کس طرح اس کو بات سمجھ آئے گی؟ نہیں، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں ہم نا. اچھا، اس کے بعد آگے آ جائیں، معنی کو سمجھنا. من اللہ، اللہ سے. اوکے، من حرف جر، اللہ ہی اسم مجرور، جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ جار مجرور متعلق، جی ماشاءاللہ آپ سب نے کہا کہ من اللہ ہی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حال. اور حال کہاں ہے؟ وہ محذوف ہے، موجود تو نہیں ہے نا. تو حال محذوف ہے تو اس کا ذو الحال بھی پھر ہوگا اور سب. اب جو حذف کے رول ہیں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، تو اب چونکہ مغنی میں تو بہت کچھ ہے، تو اب آپ لوگوں کو میں یہیں پہ ورک دینے لگی ہوں، آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں. آپ لوگوں نے یہ والا پوائنٹ ضرور کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کیا محذوف ہے، اس کے اوپر سوچ کے آنا ہے. یہ آپ نے ضرور کر کے آنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو حذف کا جو ٹاپک ہے اس کو نکالیے گا، آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا، وہ جو کہ لمبا بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ دیکھیے گا آیت کے اعتبار سے کہ یہاں پہ جو حال حذف کہا گیا وہ والا ٹاپک نکال کے کہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں حال حذف ہے. وہ تو ہم دیکھ کے اپنی کتابوں میں سے بتا دیتے ہیں نا، تو اس سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے اعراب کی کتابوں میں. لیکن ہم نے جو پڑھا ہے اس کو بھی تو استعمال کریں نا، کہ وہ کیسے ہمیں سمجھ آتی کہ کہاں پہ حذف ہے اور اس کی کیا قرینہ یہاں کیسے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے مجھے ایگزیکٹلی اس کے مطابق دیکھ کے آنا ہے اور بتانا ہے نا. لیکن یہاں پہ حال حذف ہے، محذوف حال. اچھا، اب حال آگے بتائیں. شیئن، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ منصوب ہے، مفعول بھی. کس کا یہ مفعول ہے؟ ظاہر ہے ادھر اور تو کچھ نہیں ہے. مفعول بھی کس کا مفعول ہے؟ یہ تغنی کا، بالکل اس فعل کا مفعول ہے. مفعول بھی منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے لیے دوسری رائے بھی ہے. ہاں ماشاءاللہ آپ نے لکھ دیا. دوسری رائے کیا ہے اس کی؟ کہ یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ہے. اب اس کو ہم ظاہر ہے معنی میں اس کو پھر سمجھیں گے، فی الحال تو عام اس میں تو آپ دونوں رائے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے آ جائیں. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ. یہ واو جو ہے یہ کس ٹائپ کا ہے؟ نیا جملہ ہے، استئنافیہ ہے یا حالیہ ہے یا کیا ہے؟ عطف ہے، عطف ہے. عطف کے اعتبار سے کیسے جانیں گے؟ نیا یعنی یہی لوگ معنی میں تو ٹھیک ہے، عطف میں پیچھے کہہ سکتے ہیں، لیکن انفارمیشن کے اعتبار سے معنی میں تو ظاہر ہے اشارہ ہے نا، اسم اشارہ. تو اسم اشارہ کس کی طرف ہے؟ جو جن کے اوپر کہا گیا جو کافر ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے نا. تو ان کے اعتبار سے تو واو سے عطف ہو گیا. لیکن جہاں تک بات ہے کہ یہی لوگ وہ اس کا ایندھن ہوں گے، تو یہ ایک نئی اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں. یہی لوگ، نیا جملہ آگے الگ جملہ ہے. اولئک کا مبتدا، ہم کی ضمیر، جیسے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ دو رائے ہوتی ہیں. ایک تو یہ ضمیر فصل کے طور پہ کہ اس کے بیچ میں فاصلہ کریے تو وقودو اس کی خبر ہوگی اور واہ مضاف، الناری مضاف الیہ. اور دوسری رائے کے مطابق پھر یہ جملہ اسمیہ اس کی خبر ہوگی. رائٹ، وہ تو آپ کو پتہ ہے، بار بار ہم جانتے ہیں اس کا. تو اس لحاظ سے چونکہ یہ جملہ استئنافیہ تو اس کا اعراب نہیں ہوگا، پہلی بات. دوسرا اس کے اندر جو مرکب اضافی ہے اس کو بھی آپ نے کر کے آنا ہے. یہ مرکب اضافی کے رول جو آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، یہ کس میں آئے گا؟ معنوی میں، لفظی میں. یہ آپ پلیز کر کے آئیں. اس کا چارٹ آپ کے پاس ہے، اس کی روشنی میں دیکھ کے آئیے گا یہ کیا بنتا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں.
بس ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ ہم اپنا انالیسس روک دیتے ہیں آیا 10 پہ، لیکن نیکسٹ کلاس میں ہم آیا 11 کا انالیسس کر کے دونوں کو اکٹھا ہم کریں گے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں معنی میں بھی کنیکشن ہے، تو پھر دونوں کو جب اکٹھی انالیسس ہوگا نا پھر فائدہ ہوگا، ادروائز پھر وہ بات نہیں سمجھ آئے گی۔ تو یہاں پہ آپ پورا کرتے ہیں آج الحمدللہ ہم نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس دعا کے حوالے سے کیے ہیں ڈسکس، تو آپ لوگ اس کے اوپر ضرور غور و فکر کریں، اور جب بھی دعا مانگیں اور پھر اس کے قبولیت کا انتظار کریں تو پھر نہ دماغ میں وہ پانچوں باتیں رکھیں۔ اس کی قبولیت کا پھر انتظار ہوتا ہے نا جب انسان دعا مانگتا ہے۔ ایک تو ہم روٹین میں رٹی ہوئی دعائیں مانگتے رہتے ہیں نا، اتنا زیادہ کانشیسلی ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے نا، تو لیکن ٹھیک ہے، دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔